سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار اور کارنامے۔ عزا الدین مسعود اور عماد الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف متحد ہو گئے، حتیٰ کہ صلاح الدین کو زہر کرنے کے لیے عیسائیوں اور باطنیوں سے باضابطہ عہد نامہ طے کر لیا۔ باطنیوں سے کہ حلب میں ان کا تبلیغی مرکز قائم کر دیا جائے گا۔ اس کی اطلاع صلاح الدین ایوبی کو ہو گئی، مگر عماد الدین سے ان کی صلح ہو چکی تھی، اس لیے وہ خاموش۔ صلاح الدین مصر سے شام آیا، فرنگیوں نے روکا، یہ دوسری طرف سے نکل کر تبریہ، بیان وغیرہ فرنگی علاقے پر حملہ کرتا ہوا مکہ تک پہنچا اور فرنگیوں سے دو ہاتھ کر کے دمشق آ گیا۔ اس کے نائب عزیز الدین فرخشاہ نے دیواریہ اور شقیق کے فرنگی علاقے جو اسلامی سرحد پر واقع تھے صلاح الدین کے آنے سے پہلا فتح کر لیے تھے اور چوکیاں قائم کر لی تھی۔ دمشق سے صلاح الدین بیروت کی تسخیر کے لیے نکلا، بری و بحری حملہ کیا۔ اس دوران میں خبر ملی کہ بیت المقدس کے فرنگی زائرین کا ایک جہاز دمیات آ رہا ہے، چنانچہ صلاح الدین نے بیروت کو چھوڑ کر ان جہازوں کو آ لیا اور حملہ کر کے 1600 فرنگی گرفتار کر لیے۔ اس کے بعد زنگی خاندان کی چھوٹی چھوٹی سرداریاں جو باہم لڑتی رہتی یا دشمن سے ساز باز کرتی، پہلے ان کے ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ والیان حران امیر مظفر الدین کو قبری اور عزیز الدین مسعود سے خائف تھا، اس نے سلطان کو دعوت دی۔ چنانچہ سلطان بیروت سے واپس ہو کر فرات کو عبور کر کے جزیرے کی طرف بڑھا اور چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کے لیے اعلان عام کر دیا کہ جو اطاعت کرے گا اس کا علاقہ اس کے لیے ہے، ورنہ بزور شمشیر قبضہ کر لیا جائے گا۔ سلطان کی قوت و سطوت کے آگے سب نے سر جھکا دیا، جس نے سرتابی کی بزور شمشیر متی کیا، تو اس طرح جزیرے کا بڑا حصہ سلطان کے زیر نگین ہو گیا۔ سلطان نے محمد فرا کے لڑکے نور الدین کو آمد کا حاکم مقرر کر دیا۔ اب سلطان کی قوت بہت بڑھ چکی تھی، مکہ معظمہ سے بغداد کی مسجدوں تک سلطان کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اس کے بعد عماد الدین سے حرم لیا۔ اس پر قبضے کے بعد سلطان دمشق لوٹا، تمام ممالک مروزہ کی فوجیں جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب افواج جمع ہو گئی تو 575 ہجری میں فرنگی علاقے بیسان کا رخ کیا تو وہ ساز و سامان چھوڑ کر نکل بھاگے اور بلا مزاحمت سلطان کا بیسان پر قبضہ ہو گیا، پھر جالوت میں جا کر منزل کی۔ فرنگیوں نے سلطان کی پیش قدمی کی اطلاع پا کر الفوکا میں ایک عظیم شان فوج جمع کی۔ اس میں 1300 مسیحی نائٹ اور 15000 اچھا اسلحہ رکھنے والی پیدل فوج اور یورپ کے امراء زادے ہنری لودین کارڈیوک، یمن کا رالف، اس کے علاوہ بڑے بڑے رئیس بالڈون، الین کالبیان، سیدہ کا ریجی نارڈ جو مسلمانوں کا متعصب دشمن تھا، اس طرح کسرائیہ کا والٹر اور کورنتی جوسلن وغیرہ تھے۔ سلطان این جالوت سے الفوکا پہنچا، دونوں میں گمسان کی جنگ ہوئی۔ فرنگی الفوکا سے ہٹ کر این جالوت چلے گئے، سلطان بھی ان کے عقب میں پہنچا، چاروں طرف سے گھیر کر خوب قتل عام کیا۔ فرنگی پٹ کر بھاگے، ان کا پیچھا کیا، کفر بلا زرعین اور بیسان کو ویران کر ڈالا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر کے 579 ہجری میں اسلام کے بڑے دشمن ریجینالڈ کے علاقے کرک پر فوج کشی کی، مگر ناکام دمشق لوٹا۔ وہاں جا کر کے مصر، جزیرہ اور شام کی فوجیں جمع کر کے 580 ہجری میں دوبارہ کرک پر حملہ کر کے فتح کر لیا، مگر فرنگیوں کی تازہ فوج آ گئی، سلطان کو ہٹنا پڑا۔ نابلس اور سبتینیا کو طاقت تاراج کرتا ہوا دمشق لوٹ گیا۔ یروشلم کا فرمانروا امالرک مر گیا، اس نے اپنے کمسن بانجے بالڈون کو جانشین کیا اور اس کا نگران لوسگنان کے گائی اور طرابلس کے فرمانروا ریمنڈس کو مقرر کیا گیا۔ انہوں نے سلطان سے 4 سال کے لیے صلح کر لی، مگر اس زمانے میں بطریق ہیریکلس یورپ میں مسیحی مجاہدوں کی بھرتی کر رہا تھا۔ ادھر یروشلم پر حکمرانی کی وجہ سے ریمنڈس
اور گائے میں ٹھن گئی۔ ریمٹ سلطان کے پاس آیا تو سلطان نے اسے یروشلم کا حکمران بنانے کا وعدہ کر لیا۔ ریمٹ کا صلیبیوں پر بہت اثر تھا، چنانچہ بہت سے فرنگی سلطان کی طرف ہو گئے۔ بیت المقدس کی فتح 583 ہجری میں سلطان اسکلان سے بیت المقدس روانہ ہوا۔ سلطان کے عزم و جہاد کی خبر سن کر مصر و شام کے تمام بڑے بڑے علماء بیت المقدس کی فتح میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ سلطان نے صلیبیوں کو کہلا بھیجا کہ میں یہاں خونریزی نہیں چاہتا، اس کو میرے حوالے کر دو اور معقول معاوضہ لے لو، مگر وہ تیار نہ ہوئے۔ آخر سلطان کو مجبوراً تلوار نکالنا پڑی۔ ایک ہفتے تک دونوں طرف سے خوب تلواریں چلی۔ آخر صلیبیوں نے فدیہ دے کر نکلنا چاہا اور 2 رجب 583 ہجری بروز جمعہ صلیبیوں نے ہمت ہار کر بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ صلیبیوں نے 492 ہجری میں بیت المقدس پر قبضہ کرتے ہوئے 70,000 مسلمان مسجد اقصی میں شہید کیے تھے، جس میں ہزاروں علماء وضاحت عبادت گزار رہتے تھے، مگر مسلمانوں نے پرامن طور پر عیسائیوں سے خالی کرایا۔ امیر مظفر الدین کو کبری نے سینکڑوں عیسائیوں کا فدیہ اپنی جیب سے ادا کیا۔ پھر سلطان نے عام معافی دے دی۔ سلطان نے قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی جیسے عیسائیوں نے تصاویر کے ذریعے بت خانہ بنا رکھا تھا، اس کو مٹایا اور درست کرا کر امام اور قاری رکھے۔ شعبان 583 ہجری کو 91 سال کے بعد مسجد اقصی میں جمعہ کی نماز کے بعد نصب کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر، شام، فلسطین، جزیرہ و موصل کو زیر نگین کرنے کے بعد 27 صفر 589 ہجری کو 57 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس نے صلیبی جنگوں میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ وہ عالمگیر اقتدار کا مالک تھا، مگر ہمیشہ خلافت عباسیہ کے دامن سے وابستہ رہا اور کبھی بھی بارگاہ خلافت کے حلقہ اطاعت سے الگ نہ ہوا۔